محترم دوستوں اور بھائیوں، نصیحت وہ خزانہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دانا لوگوں کے اقوال انسان کو وہ راہ دکھاتے ہیں جو سکون، بھلائی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے مل کر ان قیمتی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اگر یہی وقت ہم اپنی اصلاح میں لگائیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جن کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ قبولیت کا ایک وقت طے ہے، اس لیے اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے اس تاخیر میں کوئی بہتری ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے یا اس کے برابر کوئی بلا ٹال دے۔ بہرحال دعا مانگنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی بنا پر بندے کو اس کی مطلوبہ چیز نہ دے تو بار بار دعا کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے نا امیدی کو اپنے پاس مت آنے دو۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی چیز لے لیتا ہے، چاہے وہ نعمت ہو، رشتہ ہو یا کوئی سہولت، تو یہ کمی صرف آزمائش نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یا زیادہ عطا کرتا ہے۔ یعنی بظاہر کمی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں وہ اضافے اور خیر کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی چیز کو بغیر حکمت کے نہیں چھینتا۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک لے۔ معاشرے کے بد کردار لوگوں کا با اثر اور معتبر ہو جانا معاشرے کی تباہی کی دلیل ہے۔ ہر منزل کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں ہوتے، بس آنکھیں بند کر کے یقین ہوتا ہے کہ محبوب رب نے ذمہ لیا ہے، وہی پار لگائے گا۔ دل بڑا رکھو، تنگ دل بنو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ انسان کی بیماری کی بڑی وجہ تنگ نظری اور دوسروں کی دل آزاری ہے۔ ایک بار جب یہ آنسو اللہ کے حضور بہنے لگتے ہیں اور یہ ہاتھ اس کے سامنے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نہ ان ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلنے دیتا ہے، نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے نم ہونے دیتا ہے۔ آپ کے ذاتی مسائل دوسروں کے لیے ہمیشہ تفریحی مضمون ہوتے ہیں، لہٰذا سناتے ہوئے احتیاط کیا کریں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان جب باہر سے مسکراتا ہے تو سمجھ لو وہ بہت کچھ سہ چکا ہے، بہت کچھ برداشت کر چکا ہے۔ اب وہ سیکھ چکا ہے کہ زندگی میں ہر درد کا جواب چیخنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سب کو حوصلہ دیتے ہیں مگر خود خاموشی سے بکھرتے رہتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کی راہ پر تنہا چل پڑو۔ حق کا راستہ اکثر تنہائی کا راستہ ہوتا ہے۔
سچائی پر ڈٹے رہنے والے کو وقتی طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخر میں عزت اور کامیابی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ دوسروں کے فیصلوں پر زندگی گزارنا بوجھ ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، ورنہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ساتھ رہے گا۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت امید اور ہمت ہے۔ امید انسان کو آگے بڑھنے کی وجہ دیتی ہے، اور مستقل کوشش ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ایک مغربی دانشور کہتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں شکست نہیں کھائی، یا تو میں جیت گیا یا کچھ سیکھ گیا۔ دوستو، شکست کو شکست نہ سمجھیں، بلکہ ایک سبق سمجھیں۔ ہر ناکامی آپ کو بہتر راستہ دکھاتی ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں، آگے بڑھتے رہیں۔ آج کے کام کو کل پہ نہ ٹالو، کل کے کام کو پرسوں پہ نہ ٹالو، کیونکہ کل اور پرسوں کبھی نہیں آیا۔ وقت بہت قیمتی ہے، آج کا کام آج ہی کریں۔ کاہلی اور ٹال مٹول کے مواقع نکل جاتے ہیں، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وقت کو ضائع کرنے والا دراصل اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ وقت ایک ایسی دولت ہے جو واپس نہیں آتی۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ روشنیوں کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ امید رکھنا ضروری ہے، لیکن صرف امید پر وقت ضائع نہ کرو، ساتھ ساتھ محنت بھی کرو تاکہ امید حقیقت بن سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ یہ حدیث نماز باجماعت، خاص طور پر عشاء اور فجر کی اہمیت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے کہ جو شخص صرف عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات تہجد میں عبادت کرنے جیسا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو فجر بھی باجماعت ادا کر لے، گویا اس نے ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا۔ یہ تہجد، نوافل اور رات کی عبادت کا پورا ثواب محض چند منٹ کی مشقت ہے۔ اگر خلوص اور جماعت کے ساتھ یہ نمازیں ادا کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں جتنا عام انسان گھنٹوں میں بھی نہ کما سکے۔ لہٰذا عشاء اور فجر کی نمازیں خصوصاً باجماعت ادا کرنے کی پابندی کریں، کیونکہ یہی چھوٹا عمل آپ کی پوری رات کی عبادت بن سکتا ہے، بغیر جاگے، بغیر تھکے، صرف اخلاص اور وقت کی پابندی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی یعنی میرا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نبی وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ دوستو، جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔
دوستو یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے 3 بار دہرا کر امت کو خبردار کیا۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، انتہا پسندی اختیار کرنا، پھر چاہے وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو یا شخصیت کے بارے میں ہو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ غلو کی کئی شکلیں ہیں۔ عبادات میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ خود کو مشقت میں ڈال لینا، انبیاء کو، بزرگان دین یا علماء کی تعظیم میں حد سے گزر جانا، اور مقدس ہستیوں کو خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک کر دینا، کسی معاملے میں اپنی رائے کو دین سے بڑھا دینا، یہ سب غلو کی شکلیں ہیں جو بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ محترم دوستو، دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کمی یا اضافہ گمراہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی بھی نئی بات داخل کرنا حرام ہے۔ دین اللہ کی وحی سے مکمل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس میں نئی چیز شامل کرے، نہ عبادت میں، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں۔ جو ایسا کرے گا وہ دراصل نبی کے رستے سے ہٹ گیا۔ بدعت کی اصل خرابی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ نبی کی سنت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو خالص رکھیں، جو عمل نبی اور صحابہ سے ثابت ہو اسی پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کچھ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو دین بگڑ جائے گا۔ نیکی وہی ہے جو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے رستے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص مسجد میں آیا۔ اسے آداب مسجد کا علم نہیں تھا۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ منظر سخت ناگوار گزرا۔ وہ فوراً اٹھے تاکہ اسے روکیں یا سزا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سبق دے رہی ہے کہ اسلام صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ دین کی دعوت سختی سے نہیں پھیلے گی بلکہ نرمی، علم، حلم اور حکمت سے پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو ڈانٹا نہیں بلکہ تحمل اور پیار سے سمجھایا۔ اس نرمی کا اثر یہ ہوا کہ اس اعرابی کا دل بدل گیا اور اسلام کی محبت سے بھر گیا۔ یہ تعلیم آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے، گناہ کرے یا جہالت میں کوئی بے ادبی کر بیٹھے تو ہمیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ نرمی اختیار کرو، شاید تمہاری نرمی کسی دل کو ایمان کی روشنی دے دے۔ یاد رکھیں، نرمی میں دل جیتنے کی طاقت ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ دوستو، یہ اقوال زریں اور احادیث طیبہ ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہیں، لیکن اصل فائدہ تب ہے جب ہم انہیں صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔